اگر کوئی دماغ تمہارا بدلنے کی کوشش کرے، تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ حسین تنہا گئے، حسین کے ساتھ میں مدینے والے نہیں گئے، حسین کے ساتھ میں مکے والے نہیں گئے، اگر کوئی کہے مدینہ والے کیوں نہیں گئے تو اس کو بتا دینا حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، حسین تو جنگ سے بچ رہے تھے، حسین تو جنگ سے دور جا رہے تھے۔ حسین کو معلوم تھا اگر مدینے میں رہا تو مجھ پر دباؤ بنے گا، مجھ پر بار بار یہ دباؤ بنایا جائے گا کہ بیعت یزید کرو۔ حسین نے سوچا چلو مدینے سے چلا جاتا ہوں، مکے میں چلا جاؤں گا، شاید وہاں پر جا کر یہ معاملہ نہ ہو۔ پروردگار عالم نے بتا دیا اگر جنگ کرنا ضروری ہو جائے، اگر جنگ تم پر مسلط ہو جائے تو پیٹ دکھا کر نہ بھاگنا، بزدلوں کی طرح نہ بھاگنا۔ لیکن اللہ نے یہ بھی قاعدہ بیان کر دیا جنگ پہل بھی خود نہ کرنا، جنگ کی کبھی جنگ کی تمنا بھی نہ کرنا، کبھی تم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز بھی نہ کرنا۔ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد ایسا نہ ہو جس میں تم اس کے ذمہ دار بن جاؤ۔ کسی لڑائی کی پہل نہیں کرنا، کسی لڑائی میں تم آگے بڑھ کر ذمہ دار نہ بننا، لیکن جب پھنس جاؤ، جب تمہیں جنگ میں گھیر لیا جائے تو ایسی صورت میں بزدلی بھی نہ دکھانا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا۔ اور آگے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑا، سب سے پیارا، سب سے عظیم کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے، پروردگار کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر زبان پر ہو، یاد خدا دل کے اندر ہو۔ اگر ذکر خدا زبان پر ہوگا، اللہ کی یاد دل میں ہوگی تو یاد رکھنا پروردگار عالم تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ دل میں ذکر خدا، دل میں یاد خدا، زبان پہ ذکر خدا اور ثابت قدم رہے بندہ۔ اب دیکھیں کربلا میں کچھ چیزیں، مختلف چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا الگ الگ۔ کربلا کے میدان میں امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے، لڑائی کرنے نہیں گئے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عقل آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، ہم نے تاریخیں پڑھی ہیں، تاریخیں آپ نے بھی سنی ہیں۔ جب کوئی جنگ کے لیے نکلتا ہے تو تلواریں لے کے نکلتا ہے، ہتھیار لے کے نکلتا ہے۔ جب کوئی جنگ کرنے کے ارادے سے جاتا ہے تو فوج لے کے جاتا ہے، لشکر لے کے جاتا ہے۔ اور جناب کیا سمجھتے ہو، حسین نبی کا نواسا ہے، ایک آواز لگا دیتے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی تلواریں ساتھ میں نظر آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کربلا گئے، 72 آپ کے ساتھ تھے تو بہت نبی والے تھے، تو بہت رسول والے تھے، تو بہت صحابہ، کیوں نہیں گئے کربلا میں حسین کی مدد کرنے؟ کیوں نہیں گئے کربلا میں حسین کو بچانے؟ یہ سوال کبھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، کوئی تمہارے ذہن میں ڈال بھی سکتا ہے۔ کوئی کہے گا اصحاب پیغمبر کی اولادیں موجود تھیں، کربلا میں کوئی نہیں گیا حسین کے ساتھ؟ ہاں میرے عزیزو یاد رکھنا، اگر کوئی برغلائے، اگر کوئی دماغ تمہارا بدلنے کی کوشش کرے، تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ حسین تنہا گئے، حسین کے ساتھ میں مدینے والے نہیں گئے، حسین کے ساتھ میں مکے والے نہیں گئے، اگر کوئی کہے مدینہ والے کیوں نہیں گئے تو اس کو بتا دینا حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، حسین تو جنگ سے بچ رہے تھے، حسین تو جنگ سے دور جا رہے تھے۔ حسین کو معلوم تھا اگر مدینے میں رہا تو مجھ پر دباؤ بنے گا، مجھ پر بار بار یہ دباؤ بنایا جائے گا کہ بیعت یزید کرو۔ حسین نے سوچا چلو
مدینے سے چلا جاتا ہوں، مکے میں چلا جاؤں گا، شاید وہاں پر جا کر یہ معاملہ نہ ہو۔ حسین نے جنگ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑا تھا، جنگ کرنے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر حسین کو جنگ کرنی ہوتی تو حسین مدینے میں جنگ کرتے، حسین کے لیے تلواریں نکل کے آتی، حسین کے لیے فوج نکل کے آتی، حسین کے لیے اصحاب پیغمبر نکل کے آتے، اصحاب کی اولادیں نکل کے آتی، مگر حسین تو جنگ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، امام حسین چلے گئے مکہ شریف۔ لوگوں کو یہ لگا مکے میں جا کر رہیں گے، مدینے والے جانتے تھے مکے میں رہیں گے، مدینے والوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ حسین مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں گے۔ حسین نے پھر مکہ بھی چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے۔ تاجدار کربلا مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے اور مکہ چھوڑ کر کربلا گئے۔ حسین کربلا نہیں جا رہے تھے، حسین تو کوفہ جا رہے تھے۔ اس کوفہ میں جا رہے تھے جہاں پر امام حسین کے والد گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا تاجدار کربلا، حضرت مولا علی تاجدار کربلا کے بابا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین جنگ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے تھے، جنگ سے بچنے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ مکہ چلے گئے، مکہ سے جو آپ کوفہ کے لیے نکلے، جنگ کرنے نہیں نکلے، کربلا تو آپ کی منزل تھی ہی نہیں، آپ کو جانا تھا کوفہ، کیونکہ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، بلایا تھا، اصرار کیا تھا۔ تھوڑی آواز بڑھا دو، ٹھیک ہے۔ تو کربلا حسین نہیں جا رہے تھے، حسین جا رہے تھے کوفہ، لیکن کوفہ جاتے ہوئے راستے میں جناب حر کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ حسین کو ایک چٹیل میدان میں لے کر آؤ، کوفہ نہیں جائیں، شہر میں داخل نہ ہوں، ایک میدان میں لا کر روک دو، کہیں نکلنے نہ دو، پھر وہاں پر ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت کرتے تو ٹھیک ہے ورنہ سختی کرو۔ حر نے گھیر کر میدان کربلا میں حسین کو پہنچا دیا۔ حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، جنگ سے بچنے کے لیے حسین نے چھوڑا تھا مدینہ۔ اب ذرا توجہ کریں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تاجدار کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ سے بچ رہے تھے۔ امام حسین نے ہر کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، ہر ممکن کوشش کی کہ جنگ سے بچیں، لیکن جب جنگ میں آپ پھنس گئے، جب جنگ مسلط ہو گئی، جب سامنے سے تلواریں لے کر یزیدی آ گئے، جب سامنے 22,000 کا لشکر کھڑا ہو گیا، عمر سعد للکارنے لگا، کہنے لگا حسین یا تو بیعت کر لو یا پھر مقابلہ کرو۔ حسین نے فرمایا میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا، مگر سن لے یزید کی بیعت بھی میں ہرگز نہیں کروں گا، یزید کی بیعت بھی نہیں کروں گا، اور اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری تلواروں سے ڈر جاؤں گا، اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری تعداد دیکھ کے گھبرا کے بیعت کر لوں گا، یاد رکھنا حسین اپنا سر تو کٹا سکتا ہے مگر کسی فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تو کربلا میں آئے حسین اور اس آیے کریمہ کی عملی تفسیر بن گئے، جب مسلط ہو جائے جنگ تو پھر ثابت قدمی، ڈرنا نہیں، بزدلی نہیں دکھانا۔ پھر حسین نے کہا ڈریں گے نہیں، آجا، پھر مقابلہ کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ کربلا میں حسین ہی گئے، کوئی اور؟ مدینے میں اصحاب پیغمبر کی اولادیں موجود تھیں، نہیں گئے۔ ان کو پہلی چیز تو یہ پتہ نہیں لگا کہ حسین کربلا چلے گئے۔ دوسری سب سے اہم بات بتاتا ہوں میں آپ کو، بڑا لطف آئے گا آپ کو سن کر، کوئی اور کیوں جاتا؟ چنا تو اللہ تعالیٰ نے حسین کو تھا۔ اچھا تمہارے گاؤں میں
جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار کا علاج کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. اگر طبیعت زیادہ خراب ہو گاؤں کا ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ اس کو شہر ہاسپٹل لے جاؤ. شہر لے کے چلے جاتے ہو. شہر میں لے جا کر ایڈمٹ کر دیا اپنے مریض اپنا. بیماری زیادہ ہو شہر میں آپ نے ہاسپٹل میں اپنے مریض کو ایڈمٹ کر دیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تمہارے مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، بلڈ چاہیے. تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے بلڈ کا انتظام کیا جاتا ہے، خون کا انتظام کیا جاتا ہے. میرے عزیزو جب خون کا انتظام ہوتا ہے تو بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی بھی آتا ہے میں دوں گا اپنے بھائی کو خون، دوست بھی آتا ہے میں دوں گا اپنے دوست کو خون، رشتہ دار آتے ہیں یہ ہمارا عزیز رشتہ دار ہے ہم اسے اپنا خون دیں گے، ہم اسے اپنا لہو دیں گے. سارے کے سارے آ جاتے ہیں ہم اپنا خون دیں گے مگر اس کو بچائیں گے. بھائی کہتا ہے میں اپنا خون دوں گا اس کو بچاؤں گا، باپ کہتا ہے میں اپنا خون دوں گا اس کو بچاؤں گا، دوست کہتا ہے میں اپنا خون دوں گا دوست کو بچاؤں گا. یہ سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنا خون دے کے بچاؤں گا. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، ہر کسی کا خون اس کے کام میں نہیں آئے گا. تم سب چاہتے ہو تمہارا خون اس کے لیے کام آئے، لیکن تمہارا سب کا خون اس کے کام نہیں آئے گا. تو کون سا خون اس کے کام آئے گا؟ ڈاکٹر جواب دیتا ہے اس کے خون کے لیے اس کو وہ آدمی خون دے گا جس کا خون اس کے خون سے ملتا ہوگا، بلڈ گروپ میچ ہوتا ہوگا. اگر ایک جیسا خون ہوگا، ایک جیسا گروپ ہوگا بلڈ کا، تب اس کے کام تمہارا خون آئے گا. بھائی کا اگر بلڈ گروپ الگ ہے تو بھائی کا خون کام نہیں آئے گا. دوست کا مل جائے تو دوست کا کام آ جائے گا، اور اگر دوست کا نہیں میچ ہوتا ہے کسی اور کا غیر کا میچ ہو جائے تو اس کا کام آئے گا. اے میرے عزیزوں پتہ لگ گیا خون دینے والے بہت ہوتے ہیں مگر ہر کسی کا خون نہیں لیا جاتا. اے لوگوں کربلا کے میدان میں خون دینے والوں کی کمی نہیں تھی. جدھر سے بھی پکارا جاتا، جدھر سے بھی آواز لگائی جاتی، اسلام کے چاہنے والے اپنا خون لے کر حاضر ہو جاتے. مگر اس کا جواب تاجدار اجمیر سرکار غریب نواز نے دیا. آپ نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پنا است حسین. سرکار غریب نواز نے فرمایا اسلام کو خون کی ضرورت نہ تھی مگر ہر کسی کے خون کی ضرورت رہی تھی. اس کا خون چاہیے تھا جس کا خون دین سے میچ ہوتا. تو کس کا میچ ہوا؟ غریب نواز نے کہا ادھر بھی دین ہے اور بچانے جو آیا ہے وہ بھی سراپا دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. دین کو بچانے وہ آیا جو سراپا دین ہے. دین است حسین، حسین دین ہے. دین پناہ است حسین، حسین دین کی پناہ ہے. سب چاہتے ہیں کہ میرا خون میرے عزیز کے کام آئے مگر کام اس کا آتا ہے جس کا میچ ہوتا ہے. یہاں بھی یہی تھا، جدھر بھی آواز لگائی جاتی اسلام پہ مرنے والے نکل کے میدان میں آ جاتے. مگر اللہ نے یہ اعزاز فقط حسین کو بخشا تھا. حسین یہ دین ہے اور تیرا بھی جو خون ہے وہ اسی سے میچ کرے گا، تو بھی سراپا دین ہے. تو اب یہ نہ کہو کہ دین کو بچانے حسین آئے، اب یہ کہو دین کو بچانے دین آیا ہے. نواسہ مصطفیٰ کی شکل میں کربلا کے میدان میں دین کو بچانے کے لیے سراپا دین آیا ہے، حسین کی شکل میں آیا ہے. اللہ اکبر. غور کرو میرے عزیزو، کربلا کا ریگزار ہے، کربلا کا صحرا ہے. اب ذرا آگے بڑھو، اسی آیے کریمہ کا اگلا ٹکڑا سنو. اگلے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، وذکر اللہ. فرمایا گیا اللہ کا ذکر کرتے رہنا
رہنا، یعنی میدان جنگ میں ہو لیکن ذکر سے غافل نہ ہونا. تم جنگ کے میدان میں ہو مگر اللہ کا ذکر کرتے رہنا، پروردگار کے ذکر سے غافل نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا. اب ذرا حسین پہ نظر ڈالو. حسین عملی تفسیر ہے اس آیے مبارکہ کی. حسین کے بھائی عباس کے بازو کٹ رہے ہیں. حسین کی زبان پر ذکر خدا ہے. حسین کا بیٹا قربان ہوا، حسین کی زبان پر ذکر خدا ہے. حسین کا بچہ 6 ماہ کا قربان ہوا، حسین کی زبان پر ذکر خدا ہے. حسین کو دیکھو مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، مگر حسین نے تنہا کربلا کے میدان میں بتا دیا. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو اللہ نے بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حسین اس کی عملی تفسیر بن گئے. حسین نے فرما دیا چاہے جو بھی ہو جائے، سارا گھر لٹ جائے، سارا کنبہ کٹ جائے، مگر میری زبان پر اللہ کا ذکر رہے گا، دل میں اللہ کی یاد رہے گی. حسین کی زبان پر ذکر خدا تھا، حسین کے دل میں پروردگار کی یاد تھی. یہی تو وجہ تھی حسین نے ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہو کر سجدہ شکر کربلا میں ادا کیا. اور سجدہ شکر بھی کیسا ادا کیا؟ خدا کی قسم آپ کو بڑے نمازی ملیں گے، آپ کو بڑے قاری ملیں گے، آپ کو قرآن پڑھنے والے بھی مل جائیں گے، آپ کو مسجدوں میں مصلوں پہ نمازیں پڑھنے والے نمازی بھی مل جائیں گے، مگر سنو میرے حسین کی نماز دیکھ لو، میرے حسین کا سجدہ دیکھ لو. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. اور سنو 4 مصرے میرے توجہ سے سن لو. نمازی تو بڑے ملیں گے مگر حسین کیسا نمازی ہے؟ حسین کی نماز کو سلام ہے، حسین کے سجدے کو سلام ہے. تاجدار کربلا سے پیار کرنے والوں آپ نے بڑے نمازی دیکھے ہوں گے، مگر سنو وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی. نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی. جو نماز حسین نے ادا کر کے دکھا دی، مثال نہیں ملتی اس کی. کربلا میں ایک سجدہ حسین نے کیا، کیسا عظیم سجدہ. چشم فلک نے دیکھا امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، سورج نے دیکھا، حسین نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھا. مگر یہ کیسا عظیم سجدہ ہے میرے عزیزو. میرے مولا حسین کو سجدے میں سر جھکاتے ہوئے سب نے دیکھا، مگر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے میرے مولا حسین کو کسی نے نہیں دیکھا. سر جھکایا حسین نے تو ایسا عظیم سجدہ کیا کہ مثال نہیں ملتی. اب عالم خیال میں سوال کیا جائے، اے تاجدار کربلا، اے مولا حسین، آپ نے جو کربلا میں سجدہ کیا وہ عظیم الشان سجدہ، اللہ اکبر، جس کی مثال نہیں ملتی. سوال کیا جائے، اے مولا حسین، آپ نے جو سجدہ کیا ذرا بتا دیجئے یہ سجدہ آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ سجدہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اتنا عظیم سجدہ آپ نے کیا، آپ نے کس سے سیکھا یہ سجدہ کرنا؟ کس نے سکھایا آپ کو یہ سجدہ؟ تو سنو ذرا، اگر عالم خیال میں مولا حسین سے سوال کیا جائے گا تو گنبد حسین سے جواب آئے گا، مولا حسین کے گنبد سے جواب آئے گا. اور سوال کرنے والوں سنو، یہ سجدہ جو میں نے کربلا میں کیا ہے یہ سجدہ مجھے کسی اور نے نہیں سکھایا، یہ سجدہ میرے نانا مصطفیٰ نے سکھایا ہے.
ऐ मेरे आशिकों, ये सजदा मुझे मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है। ये सजदा मुझे मेरे बाबा हैदर कर्रार ने सिखाया है। ये सजदा मुझे मेरी माँ सैयदा फातिमा ने सिखाया है। और सवाल किया जाए, ऐ मौला हुसैन, जरा बताइए नाना ने कैसे सिखाया, बाबा ने कैसे सिखाया, माँ सैयदा फातिमा ने ये सजदा कैसे सिखाया? तो जरा देखो मेरे अजीजों, गुंबद हुसैन से जवाब आएगा। मेरे मौला हुसैन फरमाएंगे, ऐ मेरे आशिकों सुनो, मेरे नाना को मैंने सजदा करते हुए देखा था, मैंने अपने नाना को सजदे में देखा था। मेरे नाना ने सजदा सिखाया है। जब मेरे नाना ने सर सजदे में रखा था तो मैं नाना मुस्तफा की पीठ पे बैठ गया था, पुष्ट मुबारक मुस्तफा पे बैठ गया था। नाना ने क्या किया? मेरे नाना ने सजदे को लंबा कर दिया, मेरे नाना ने सजदे को तूल दे दिया। ऐ लोगों सुनो सुनो, फरमाया गया जब मेरे आका ने सजदे को लंबा किया, कितना लंबा किया? 72 मरतबा, 72 मरतबा आका ने तस्बीह पढ़ी है। 72 मरतबा हुसैन ने कहा, आका आपकी पुष्ट पे बैठकर आपका सजदा देख रहा हूँ और आपके सजदे से सीख रहा हूँ। जब नौबत कोई ऐसी आए कि हमें किसी अपने की फिक्र हो, जब कोई ऐसा वक्त आ जाए हमें किसी की फिक्र लगी हो, तो ऐसी सूरत में हमें सजदे को लंबा कर देना चाहिए। ये मुस्तफा ने सिखाया है। मेरे आका ने इसीलिए तो सर नहीं उठाया था कि मेरा हुसैन पीठ पर बैठा है, सर उठाया तो गिर जाएगा, गिर गया तो तकलीफ पहुंचेगी, चोट लगेगी, हुसैन को तकलीफ पहुंचे, नाना मुस्तफा को गवारा नहीं है। तो हुसैन ने भी आका की पुष्ट पर बैठकर सब कुछ सीख लिया और बता दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे नाना जान मैं आपकी पुष्ट पर बैठ रहा हूँ और आपकी पुष्ट पर बैठकर ये सबक ले रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ। जब हालात ऐसे हो, हमें किसी की फिक्र लगी हो, तो सजदे को लंबा कर देना चाहिए। तो करबला में हुसैन ने बता दिया, मेरे नाना ने मेरी फिक्र में सजदा लंबा किया और मैंने इस्लाम की फिक्र में सजदे को लंबा कर दिया, मैंने इस्लाम की फिक्र में सजदे को बढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। हुसैन के नाना ने सजदे में 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी। हुसैन ने कहा, नाना आपने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, मैं अपने जख्म, मैं अपने सीने पर, मैं अपने जिस्म पर 72 जख्म खाकर भी सजदा अदा करूंगा। मैं 72 जख्म। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने भी क्या इनाम से नवाजा है? हुसैन ने कहा 72 जख्म लग जाएंगे मगर फिर भी सजदा करूंगा। तो अल्लाह ताला ने करबला को हमारे आपके दिलों में रख दिया, यादगार बना दिया। कितना यादगार बनाया दिलों में, कैसे रख दिया? अब तुम बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाओ, बड़े बड़े साइंसदानों के पास जाओ, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में जाकर मालूम कर लो, हर इंसान के सीने में दिल होता है, दिल धड़कता है, तभी जिंदगी चलती है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का करम तो देखो, अल्लाह ताला ने हर इंसान के सीने के अंदर दिल में करबला को रख दिया। हुसैन के नाना ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी, हुसैन ने 72 जानिसार कुर्बान किए, जिस्म पर 72 जख्म खाए, तो अल्लाह ने दिल जो सीने में रखा, अल्लाह ने करबला को रख दिया। 1 मिनट के अंदर डॉक्टरों से मालूम करना, ये जो दिल सीने में है 1 मिनट के अंदर 72 मरतबा धड़कता है। अल्लाह ने दिल में करबला को रख दिया, दिल 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है। हुसैन ने सजदा किया। कहां से सीखा? नाना ने सिखाया। कब सिखाया? जब हुसैन पीठ पर बैठे, पुष्ट पे बैठे। अब आका की बारगाह में यहीं पे सवाल करें, या रसूल अल्लाह, हुसैन आपकी पुष्ट पे बैठे, आपने सजदा लंबा किया, आप भी जरा कुछ हमें इरशाद फरमा दें, क्या हिकमत थी? ताजदार मदीना वाली कायनात की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, आपने सजदे को लंबा किया, आका जरा हिकमत बताइए। तो मुस्तफा के गुंबद से जवाब आएगा, हुसैन मेरा है,
حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین کو کربلا جانا ہے ٹریننگ تو میں ہی دوں گا تیار تو میں ہی کروں گا سبق تو میں ہی دے کے بھیجوں گا یا رسول اللہ کیا سبق دیا آقا نے فرمایا میں نے حسین کو اپنی پشت پہ بٹھایا سجدے میں حسین میری پیٹھ پہ بیٹھ گئے میں نے سجدے کو لمبا اس لیے کر دیا کہ میں حسین کو دکھا رہا تھا صرف سکھا نہیں رہا تھا بلکہ دکھا رہا تھا اے حسین نانا سجدے میں ہے اب ذرا پیٹھ پہ بیٹھ کر دیکھ لو تمہیں مدینے سے بھی سفر کرنا ہے یہ مدینے سے جانے کے راستے دیکھ لو تمہیں مکے سے بھی جانا ہے یہ بھی راستے ذرا دیکھ لو تمہیں کربلا میں پہنچنا ہے ذرا کربلا بھی ابھی دیکھ لو تمہیں کربلا میں خیمے لگانے ہیں ذرا خیموں کی جگہ بھی ابھی دیکھ لو اے حسین میری پشت پہ بیٹھ کے کربلا کا سارا منظر دیکھ لو خیمے کدھر لگیں گے پانی پہ پابندی لگے گی جو کچھ بھی کربلا میں ہوگا حسین ذرا اپنی آنکھوں سے اب میری پشت پہ بیٹھ کے ابھی دیکھ لو ابھی مشاہدہ کر لو ابھی سے ٹریننگ دے رہا ہوں ابھی سے تیار کر رہا ہوں اے حسین پوری کربلا تمہیں دکھا رہا ہوں نانا مصطفیٰ نے حسین کو سجدے کی حالت میں اپنی پشت پر جو بٹھا کر سجدہ لمبا کیا تو اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا ایک سبب یہ بھی تھا میرے آقا نے اپنی پشت پہ بٹھا کر حسین کو سارا کربلا دکھا دیا تھا نانا نے نواسے کو کربلا پورا دکھا دیا حسین یہ ہوگا یہ سب دیکھ لو حسین نے دیکھ لیا حسین نے دیکھ کے کہا نانا اب بے فکر ہو جائے اب میں کربلا میں وہ سجدہ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی وہ سجدہ کروں گا اچھا حسین کے نانا کا سجدہ سجدے کی بات چلی ہے سنو تاجدار کربلا مولا حسین کی بارگاہ سے جواب آئے گا ایک سجدہ تو میرے نانا کا یہ ہو گیا اب دوسرا بھی سجدہ دیکھ لو دوسرا سجدہ کون سا طائر سدرا فرشتوں کے سردار بلبل سدرا جناب جبرائیل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے روایت آپ نے سنی ہوگی مگر جو میں سنانا چاہتا ہوں اس کے آگے والی بات سننا حضور نے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کا تو پتہ نہیں مگر اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ آسمان پر چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد میں چمکتا تھا یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے اب میرے آقا نے اتنا سنا مسکرائے جبرائیل سوچ رہے ہیں بڑی لمبی عمر بیان کر دی مگر میرے آقا نے فرمایا جبرائیل ستارے کو کیا جانتے ہو کیا پہچان سکتے ہو عرض کیا جی حضور پہچان لوں گا میرے آقا نے پیشانی سے امامہ ہٹایا اپنی دستار کو ذرا سا ہٹایا میرے مصطفیٰ کی پیشانی میں وہی ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا جناب بلبل سدرا نے دیکھا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو وہی ستارہ ہے میرے آقا نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب میرے آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم اے جبرائیل میں ہی وہ ستارہ ہوں جو تمہیں آسمان پہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہدائے کربلا سبحان اللہ بہت خوب ہوا تو جب بلبل سدرا نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی ہیں میرے حضور نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں اب سنو میرا موضوع جو ہے بلبل سدرا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال کرنا حضور نے فرمایا بولو جبرائیل کہتے ہیں آقا اگر آپ وہ ستارہ ہیں اور آپ ہی ہیں بے شک آپ ہی ہیں آپ ہی کا نور چمکتا تھا جسے میں دیکھتا تھا تو آقا اتنا بتا دے 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ آپ کا نور مبارک نظر آتا تھا 70,000 سال تک کیا کرتے تھے جو نظر ہی نہیں آتے تھے جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ آپ نظر آتے تھے
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے بھائی سوچنے والی بات ہے نا. 70,000 سال میں ایک مرتبہ نور مصطفیٰ نظر آتا تھا تو جبرائیل کہتے ہیں آقا 70,000 سال تک کہاں رہتے تھے, کیا کرتے تھے, کیوں نظر نہیں آتے تھے؟ اب سنیں آقا کا جواب. تاجدار مدینہ والی کائنات سے جب جبرائیل امین نے سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا, امام الانبیاء نے فرمایا, اللہ کے محبوب نے فرمایا, اے جبرائیل میں تمہیں 70,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا تھا, مگر سنو بلبل سدرا, میرا نور سجدے میں جھکتا تھا. ایک مرتبہ جب میرا نور سجدے میں جھکتا تھا اور سجدے سے واپس اٹھتا تھا تو 70,000 سال کا زمانہ گزر جاتا تھا. اے لوگوں, یہ حسین کے نانا کے نور کا سجدہ ایک مرتبہ نور مصطفیٰ سجدے میں جائے تو یہ سجدہ 70,000 سال کا سجدہ ہوتا ہے. حسین کہتے ہیں میرے نانا کے نور کا سجدہ اتنا لمبا 70,000 سال کا زمانہ لگتا تھا. تو سجدہ میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھا, سجدہ مجھے میرے نانا نے سکھایا ہے. یہ تو نانا نے سکھایا. تربیت گھر سے ہوتی ہے. بابا نے کیا سکھایا, مرتضیٰ نے کیا سکھایا, حیدر کرار نے کیا سکھایا. تاجدار کربلا کا جواب آئے گا, میرے بابا نے بھی مجھے سجدہ کرنا سکھایا, سجدوں کا ذوق دیا اور سجدوں کا قرینہ اور سلیقہ عطا کیا. میرے بابا نے بھی بتا دیا, اے میرے بیٹے حسین سجدہ یہ ہوتا ہے, سجدہ ایسا کرو کہ تمہارے سجدے کی کوئی مثال نہ مل سکے. نانا کے سجدے کی بھی کوئی مثال نہیں, تو پھر مرتضیٰ شیر خدا حسین کے بابا کا سجدہ بھی تو بے مثال ہوگا, ان کے سجدے کی بھی مثال نہیں ملے گی. اللہ اکبر. سنو حسین کا سجدہ بھی کتنا پیارا ہے, حسین کے بابا کا سجدہ بھی کتنا پیارا ہے. اب سنو حسین کے بابا کا سجدہ کیسا ہے, مولا علی کا سجدہ کیسا ہے. تاجدار ولایت مشکل کشا حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اعلان کرایا, سارے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کر لیا, سارے لوگ جمع ہو گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے آقا کے علم غیب پر اعتراض کیا گیا, جب میرے آقا کی ذات پر انگلیاں اٹھائی گئی تو حسین کے بابا نے جلال کے عالم میں سب کو جمع کر لیا مسجد میں, اور حسین کے بابا مولا علی منبر پہ کھڑے ہو گئے. منبر پہ کھڑے ہونے کے بعد میں مولا علی نے فرمایا, سلونی سلونی. میرے آقا حسین کے بابا حضرت مولا علی فرماتے, پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو. نبی کے علم پر باتیں کرنے والے, نبی کے غیب نہ ہونے پر اعتراض کرنے والے, اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو علی سے پوچھو. آج علی نبی کا غلام تمہارے سامنے ہے, پوچھو مجھ سے پوچھو. مولا علی فرماتے ہیں, اما فی السماوات والارض. حضرت علی فرماتے ہیں زمین کی پوچھو گے تب بھی علی بتائے گا, آسمان کی خبریں پوچھو گے تب بھی علی بتائے گا. علی سے سوال کرو, سوال کرنے والے پوچھو. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مگر ایک آدمی کھڑا ہو گیا مسجد رسول کے اندر, مسجد نبوی شریف کے اندر. مولا علی منبر پہ ہے, ایک بندہ کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھ کے کہنے لگا, یا علی میری اوقات نہیں, میری ہمت نہیں ہے, لیکن آپ نے جب بار بار چیلنج کیا ہے تو ایک سوال کر رہا ہوں. سوال کرنے والے سے مولا علی نے فرمایا, بول تیرا کیا سوال ہے. وہ کہنے لگا, یا علی بس مجھے اتنا بتا دو, کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کیا سوال کیا, کیا آپ نے کبھی, بولو بولو,
اچھا میں آپ سے سوال کروں، کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ بولو دیکھا ہے، زور سے بولو دیکھا ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ مدھوبنی سے ڈھونڈ کے لاؤ کوئی آدمی جو کہتے میں نے دیکھا ہے۔ ارے مدھوبنی چھوڑو، پورے بہار سے لاؤ ڈھونڈ کے جو کہہ دے میں نے دیکھا ہے۔ بہار چھوڑو میاں، پورے انڈیا سے لاؤ نکال کے جو کہہ دے میں نے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والے نے بتایا ہے، جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا۔ حضرت آدم دنیا کے پہلے انسان ہیں، پہلے بشر ہیں، پہلے آدمی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، بنایا، ان کا وجود تیار کیا۔ حضرت آدم اللہ کے پیغمبر ہیں، سمجھ رہے ہو، یہ شان ہے ان کی، یہ مقام ہے۔ وہ ہیں حضرت آدم جن کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی باضابطہ ایک چرچا کر دیا، اعلان کر دیا، اور فرشتوں میں پہلے بتا دیا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں انسان، حضرت آدم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا، فرشتوں کو بتا دیا، اے میرے فرشتوں میں آدمی، میں انسان کو، آدم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ آدم۔ مگر جب آدم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ ایک ہے، تو قوم نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت آدم نے کہا مجھے فرشتوں کے سردار نے بتایا، جبرائیل نے بتایا۔ حضرت نوح نے جب اعلان کیا اللہ ایک ہے، آپ سے سوال ہوا کس نے بتایا؟ حضرت نوح نے کہہ دیا مجھے فرشتوں کے سردار نے بتایا، مجھے جبرائیل امین نے بتایا۔ حضرت نوح کے بعد میں حضرت ابراہیم سے سوال ہوا، حضرت موسیٰ سے سوال ہوا، حضرت عیسیٰ سے سوال ہوا، حضرت یعقوب یونس سے سوال ہوا، حضرت یوسف سے سوال ہوا، حضرت صالح سے سوال ہوا۔ سارے نبیوں نے جب کہا اللہ ایک ہے تو ان کی قوم نے کہا کس نے بتایا؟ سب نے کہا جبرائیل نے بتایا، فرشتوں کے سردار نے بتایا۔ لیکن جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے آقا نے اعلان نبوت کیا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا، جب میرے آقا نے کہا اللہ ایک ہے تو لوگوں نے کہا کس نے بتایا؟ میرے آقا نے فرمایا میں وہ نہیں جو سن کے بتاؤں، میں تو دیکھ کے آیا ہوں پھر بتا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں سن کے بتانے والا نہیں ہوں میں تو دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ حضور نے دیکھا، ہمیں بتایا، ہم نے مان لیا۔ مگر مولا علی سے سوال کیا ہوا، علی بتاؤ کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ میری یہ خاص عادت ہے، میں اپنی تقریر میں فضول باتیں نہیں کرتا، میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں قرآن سے اپنی بات کو ثابت کروں۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کی اے مولا اپنا جلوہ دکھا دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے وہ آنکھ
جو مجھے دیکھ سکے، وہ آنکھیں کسی کے پاس نہیں جو مجھے دیکھ سکے، جو میرا دیدار کر سکے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا اگر میں تیرا پیغمبر جلیل القدر پیغمبر نہیں دیکھ سکتا، تیرا کلیم نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم کلیم ہو نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو فقط میرا حبیب دیکھ سکتا ہے، مجھے تو حبیب دیکھ سکتا ہے۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ میرا موضوع کربلا ہی ہے، یاد رکھنا، مگر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزوں کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ فقط میرے حضور نے رب کا دیدار کیا۔ کس نے؟ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، نوح آدم ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، تم ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردے بھی زندہ ہوئے، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پر لگائی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ۔ تو حضور نے دیکھا ہے، مگر علی سے سوال کیا ہوا؟ علی کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی سے کہا علی کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ مولا علی کا جواب سنو، خدا کی قسم تڑپ جاؤ۔ جب میرے مولا علی سے سوال کیا گیا، علی بتاؤ کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا کے دین کے علمدار بن کے بولیں گے، غلام احمد مختار بن کے بولیں گے، منافقوں کو بتا دو کہ روز محشر میں علی ہمارے طرفدار بن کے بولیں گے۔ جب مولا علی سے کہا گیا علی یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ اب مولا علی کا جواب سنو ایمان والو، حسین کے بابا کا جواب سنو۔ علی فرمانے لگے سن لے نادان، تو خدا کو دیکھنے کی بات کرتا ہے، میں داماد پیغمبر ہوں، میں خدا کا شیر ہوں، میری شان یہ ہے۔ علی فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک رکعت کے اندر، ہاں سنو ذرا محبت سے سنیں گے، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ مولا علی فرمانے لگے سن لے ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں سن لے علی کی شان یہ ہے، علی کے سجدے کا عالم یہ ہے، علی اپنے سر کو پہلے سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کے جلووں کو نہیں دیکھ لیتا ہے۔ تو
حسین کہتے ہیں میرے بابا کا سجدہ یہ کہ سجدے میں سر رکھیں تو رب کے جلووں کو دیکھ لیں. میرے بابا کا یہ سجدہ، میرے بابا نے مجھے سکھایا ہے سجدہ کرنا. اچھا حسین کی ماں نے سکھایا سجدہ. ہائے ہائے، حسین نے سب کے سجدے دیکھے، پھر سب کے سجدے دیکھ کے کربلا میں ایک سجدہ کیا، حق ادا کر دیا بندگی کا. ایسا سجدہ کیا چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا. یہ سجدہ اتنا عظیم تھا. سر جھکا حسین کا سجدے میں دیکھا سب نے، مگر سر اٹھاتے حسین کو کسی نے نہیں دیکھا. حسین کا سر سجدے میں کٹ تو گیا، مگر حسین نے بتا دیا سجدے کی اہمیت یہ ہے، سجدہ ہو تو ایسا ہو کہ جب سجدے میں سر جھکایا جائے تو پھر سر کی بھی پرواہ نہ کی جائے. لوگوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت کر لیتے ہیں. ہم جب سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالتے ہیں وہاں ہمیں ایک چھپکلی نظر آتی ہے، ہماری نماز پوری ختم ہو جاتی ہے. ہم اس فکر میں لگ جاتے ہیں سجدہ کیسے کریں گے، جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں پہ چھپکلی ہے. اب دل میں ڈر پیدا ہو گیا، ایک چھپکلی کی وجہ سے اچھلنے لگے، ایک چھپکلی کی وجہ سے گھبرانے لگے. سوچ رہے ہیں جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں چھپکلی ہے، اس فکر میں لگے ہیں یہ ہٹ جائے. اب نماز کی فکر نکل گئی، نماز کو بھول گئے، بس چھپکلی میں لگ گئے. اے لوگوں، تمہارا میرا سجدہ یہ ایک چھپکلی آ جائے تو ہم اپنا سجدہ بھول جائے، اپنی نماز بھول جائے. حسین کا سجدہ کیسا، کوئی چھپکلی نہیں، دائیں بائیں یزیدی بھیڑیے تلواریں لیے ہاتھ میں کربلا میں حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں لہرا رہی ہے. مگر حسین نے کہا میں علی کا بیٹا، میں مصطفیٰ کا نواسا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر میری نماز قضا نہیں ہو سکتی ہے، میرے سجدے میں کمی نہیں آ سکتی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر. حسین نے حق بندگی ادا کر دیا، سجدے میں سر دے دیا، اسلام کو بچا لیا. تیری ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور یہ سجدہ علی کا ہی حق تھا. سمجھ رہے ہو، یہ سجدہ کوئی اور کیسے کرتا، یہ سجدہ تھا ہی علی کا حق. اس سجدے کو اور ذرا سا دیکھیں قریب سے. یہ سجدہ علی کا حق تھا کیونکہ علی وہ ہے. یہ سجدہ حسین کا حق تھا کیونکہ حسین علی کا بیٹا ہے، علی مصطفیٰ کا بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے. علی وہ ہے کہ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ بڑا مقدس خاندان ہے. کل بھی فرمائش ہوئی تھی، آج بھی میں چاہتا ہوں یہیں پہ وہ فرمائش پوری کر کے پھر میں آگے مصائب کی طرف جاؤں گا. تو پھر میں فضائل ابھی مکمل کر لیتا ہوں. یہ خاندان کیسا ہے، کتنا پیارا ہے، اس خاندان کی عظمت دیکھو. اچھا ہم لوگ اپنے اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں، ہر آدمی کہتا میرا خاندان بڑا اچھا. اس کے خاندان میں چور، غنڈے، موالی، ڈاکو، بدماش بھی گزرے ہونا تو وہ اپنے کو ڈاکو نہیں کہتا، کہتا میرے دادا بڑے بہادر تھے. اگر کوئی خاندان میں پیچھے دادا پردادا کوئی چور بھی گزرا نا، ڈاکو، تو لوگ اس پر بھی فخر کر رہے ہیں کہ میرا دادا ایسا تھا. لوگ دہل جاتے تھے سن کر نام. ہائے جہاں سب کو اپنے اپنے خاندان پہ ناز ہے، سنیوں ہمیں مصطفیٰ کے خاندان پہ ناز کیوں نہ ہو کہ یہ خاندان تو نور والا خاندان ہے. تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
کیسا پیارا خاندان ہے. چلو میں روز ازل لے کے چلتا ہوں. پہلے انسان کی تخلیق ہوئی, پہلے آدمی کو اللہ نے پیدا کیا, پہلے بشر کو اللہ نے پیدا کیا. پہلے انسان کا نام آپ کو معلوم ہے, حضرت آدم علیہ السلام. دنیا کے پہلے آدمی جانتے ہو نا؟ سنا دوں چھوڑ دوں؟ تو بیداری سے سننا ہوگا. زور سے بولے سبحان اللہ. زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے, مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. کیسا خاندان ہے؟ پہلے آدمی, پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام, پہلی عورت, پہلی خاتون حضرت حوا. یہ ہمارے ماں باپ ہیں. نسل انسانی کا آغاز ان سے ہوتا ہے. نسل انسانی کے ماں باپ ہیں. سنیں, نبی کا خاندان, حسین کا خاندان, علی کا خاندان. دنیا کے پہلے آدمی جناب حضرت آدم علیہ السلام, پہلے بشر, پہلے انسان جناب حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی. جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہے, شیس کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے مہلائیل, مہلائیل کے بیٹے بیارق, بیارق کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکنیک نام, لمکنیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر, جناب نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالخ, شالخ کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے تاتا, تاتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے ساری, ساری کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عبام, عبام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلامان, سلامان کے بیٹے الحیسہ, الحیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے عزا, عزا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے ماد, ماد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. رسالت جشن شہید اعظم کانفرنس باشندگان سلیم پور, نعرہ تکبیر. یہ حضور کا خاندان ہے. پھر میرے مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ فاطمہ, پھر فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین, پھر امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین. یہ نسل اس طرح سے آگے بڑھی. مگر سنو, نسل آگے بڑھی, مگر اس نسل کو آگے بڑھایا گیا تو فقط ایک بیمار کربلا میں باقی رہ گیا تھا, جس کا نام امام زین العابدین ہے.